السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمارے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا یہ سبق بہت خاص ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندوں کے متعلق ہے۔ ان کے خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عباد الرحمن کا خطاب دیا ہے۔ کوشش کروں گی کہ اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو اس ساری سبق کا خلاصہ بتا سکوں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے جو اللہ کو اپنا مالک مانتے ہیں اسے عبد کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع عبید یا عباد سے ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ عباد استعمال کیا ہے، عبید استعمال نہیں کیا۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ عبید ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے یا نہ لائے، سب اللہ کے بندے ہیں اور سب ہی اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا مالک و رازق ہے، مگر عباد خاص لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کا خطاب دیا ہے۔ رحمان کے لفظ پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا ہے اور شدت کی محبت کا اظہار ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہیں۔ عباد الرحمن اتنے خاص لوگ ہمارے درمیان ہی ہیں۔ سورۃ الفرقان کی روشنی میں ان لوگوں سے واقفیت حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم بھی ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی کرم و فضل فرمایا ہے۔ عباد الرحمن کی پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ عاجزی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عاجزی اختیار کرنے والوں کو اپنے محبوب بندوں کی پہلی صف میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور وقار سے چلتے ہیں۔ ان میں اور بھی بہت سی نیکیاں اور بھلائیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص صفت بیان کی ہے کہ ان میں تکبر نہیں ہوتا، ان میں عاجزی انکساری ہوتی ہے۔ اور غور کریں، چال میں عاجزی تب ہی آتی ہے جب انسان کی طبیعت میں عاجزی ہو، اس کی بول چال، معاملات، غرض ہر کام میں عاجزی نمایاں ہوتی ہو، تبھی یہ بات چال میں ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی عاجزی کی بنا پر وہ جاہل لوگوں سے بات کرتے ہیں تو نہایت حکمت کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ الجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں۔ سلام کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو آگے سے سلام کرنے لگ جاتے ہیں، مطلب یہ کہ جب ان سے کوئی جاہلانہ گفتگو کرتا ہے تو صبر کے ساتھ آرام سے بات کرتے ہیں، اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتے، نہ ان سے بحث کرتے ہیں، بلکہ اچھے طریقے اور حکمت کے ساتھ ان سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو راتیں اپنے رب کے حضور سجدے میں پڑے اور کھڑے رہ کر گزارتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کا دوسرا خاص گروہ ہے جو سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتے ہیں، یعنی عبادت گزار ہیں۔ اور خاص طور پر رات کی عبادت کا ذکر کیا گیا کیونکہ رات کی عبادت خاص لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ جب سب لوگ سوئے ہوتے ہیں تو یہ خاص لوگ سجدوں میں اپنے رب سے راز و نیاز میں مشغول ہوتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کا تیسرا گروہ ہے جن سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے، جو جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے اور ڈرنا ہی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں انہا ساءت مستقرا و مقاما، یعنی جہنم کو برداشت کرنے کی مشقت نہیں رکھتا، وہ تو نہایت خوفناک جگہ ہے، وہاں تو تھوڑی دیر بھی قیام نہیں کیا جا سکتا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ بخیلی کرتے ہیں، اور اس کے درمیان اعتدال کا راستہ ہے۔ عباد الرحمن کا چوتھا گروہ وہ ہے جو خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں، نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ بخیلی کرتے ہیں۔ اسراف اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا ہے اور بخیلی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ نہ کرنا ہوتا ہے، جبکہ قوام اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اطاعت کے مطابق خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اس گروہ کی سب سے نمایاں خوبی اعتدال پسندی ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بناتی ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون،
والذین اور وہ جو لا یدعون مع اللہ الہا آخر نہیں پکارتے ساتھ اللہ کے معبود دوسرا، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ اور نہیں وہ قتل کرتے اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا، الا بالحق مگر ساتھ حق کے، ولا یزنون اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ عباد الرحمن کا پانچواں گروہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ جن کبیرہ گناہوں کا یہاں ذکر کیا گیا ان میں قتل اور زنا ہے۔ حقوق العباد میں سے جس گناہ کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا وہ قتل ہے۔ ان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے، لیکن جو ان کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کو جنتوں میں داخل کرے گا۔ لیکن جو پھر یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو یہ کام کرے گا وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اس آیت کے مفہوم کو بہت اچھی طرح سے واضح کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سائل نے پھر کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگی۔ اس نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، سورۃ الفرقان، صحیح بخاری کتاب التوحید۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور وہ جس نے توبہ کر لی اور اپنے عمل نیک کر لیے۔ یہ وہ گروہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ توبہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں پلٹ آنا، رجوع کر لینا۔ جو شخص گناہ کر کے نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے سارے گناہ معاف فرما کر اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار خوب توبہ کرنے والے ہیں۔ سنن ترمذی۔ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ عباد الرحمن کا یہ گروہ جھوٹی گواہی دینے سے گریزہ رہتا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ سچی صحیح گواہی دیتا ہے، چاہے یہ گواہی ان کی اپنی ذات یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو۔ جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے، توبہ کے بغیر اس کی معافی نہیں ہوتی۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب لغو پہ سے گزرتے ہیں تو عزت و وقار سے گزر جاتے ہیں۔ کریم کا اصل معنی ہے وہ چیز جو اپنی قسم میں سب سے عمدہ ہو، اور لغو کے معنی بے فائدہ اور بیکار چیز۔ اس میں ہر قسم کی فضول مشغولیات اور گناہ آ جاتے ہیں، چاہے وہ بیہودہ مجالس ہوں یا جاہلیت کے رسوم و رواج ہوں۔ عباد الرحمن کی خاص صفت ہے کہ وہ ایسی مجالس میں الجھنے کی بجائے بہت باعزت اور عمدہ طریقے سے گزر جاتے ہیں، وہ ان مجالس میں نہیں پڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی فضول باتوں، فضول لغو جن کا کوئی فائدہ نہیں، ان میں وہ نہیں پڑتا، اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ یعنی عباد الرحمن کی یہ خوبی ہے کہ جب ان کے رب کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں، ان کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان سے اعراض نہیں کرتے۔ بہرے اندھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غفلت نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی آیات کو اور اس کی نصیحت کو غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور گہرا اثر قبول کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ عباد الرحمن کا وہ گروہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ انہیں ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور انہیں متقیوں کا امام بنا، یعنی ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں، چاہے وہ ان کے ساتھ رہنے والے ہیں جیسے بیوی ہے، یا ان کے ساتھ رہنے والے ان کے شوہر ہیں، یا جو بھی ان کے ماتحت ہیں، وہ سب لوگ متقی ہوں، انہیں تقوی والا بنا تاکہ یہ ان لوگوں کا امام کہلائیں۔ ہبہ تحفے کو کہتے ہیں، یعنی ہمارے شوہر، ہماری بیویاں اور اولاد کی طرف سے اتنا سکون عطا فرما کہ جب میں ان کو دیکھوں تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جائیں۔
میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر سارے غم بھول جائیں۔ غور کریں، انسان کی شادی شدہ زندگی کا مقصد سکون ہی ہے، اور سکون کا اعلیٰ مقام قرۃ اعین ہے۔ عباد الرحمن کی ساری خصوصیات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ گھریلو زندگی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ مضبوط رشتہ بھی کوئی نہیں اور اس سے زیادہ کمزور رشتہ بھی کوئی نہیں، کہ ذرا سی غلط فہمی کے بنا پر ہی ٹوٹ جاتا ہے، اور مضبوط اتنا کہ اس سے مضبوط بھی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام پر اور تقویٰ کی بنیاد پر اس کو قائم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اولاد کی طرف سے سکون اور اطمینان ہونا ایک خاص نعمت ہے۔ اس ایک دعا میں پورے معاشرے کے امن و سکون کا راز مضمر ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یعنی ہمارے ارد گرد کے تمام لوگ جن کا میرے ساتھ تعلق ہے وہ سارے متقی ہوں، ان کو تقویٰ عطا فرما۔ ہم میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں امام کی حیثیت پر ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ صحیح بخاری، یعنی تم سب حکمران ہو اور تم سب سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح ایک مرد ہونے کی حیثیت سے ہر شخص اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے کہ وہ ان پر خرچ کرے، انہیں تعلیم و ادب سکھائے۔ عورت پر ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی نگہداشت اور تربیت کرے۔ خادم اور مزدور پر لازم ہے کہ وہ اپنے مالک کی نیک نیتی کے ساتھ خدمت کرے۔ اسی طرح ایک امیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کی حفاظت کرے، انہیں دین و شریعت کو سکھائے، ظالموں اور کافروں سے ان کی حفاظت کرے، ان کے حقوق کا خیال رکھے۔ اسی طرح ہر شخص پر اپنے ماتحت لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی بیان کی ہیں۔ اگر غور کریں تو دیکھیں کہ کسی انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی نمایاں صفت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی خاص صفت ہوتی ہے جو اسے دوسرے لوگوں سے نمایاں کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں اپنے خاص بندوں کی صفات بیان کی ہیں۔ آئیں ہم دیکھیں کہ ہم ان میں سے کسی گروہ میں ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو کوشش کریں کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر ساری نہیں تو کم از کم کسی ایک گروہ میں تو ضرور شامل ہوں، اور اس صفت میں اتنے پختہ ہو جائیں کہ ہماری گفتگو، ہماری بول چال، ہمارے روزمرہ کے معاملات، ہمارے روز و شب اس بات کی گواہی دیں کہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل کر لے۔